مسیح یسوع کے جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام. میں آپ سب کو ایک بار پھر سے گاڈز لو یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں. اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خدا تک رسائی کے تعلق سے, اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ جو راستہ ہے, جو باپ تک رسائی کا راستہ ہے, اس کو آسان بنایا جا سکتا ہے. کس طرح سے ہم اس کو آسانی سے اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں, ہم اس کو ڈسکور کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے ہم اس کو ڈسکور کرنے کے بعد ہم پوری محافظت, پورے خیال کے ساتھ اس پر چل سکتے ہیں تاکہ ہم خدا کے ساتھ جڑ سکیں. ٹھیک ہے, جب آپ خدا کے ساتھ رسائی کی بات کرتے ہو تو وہاں پر آپ بات کرتے ہو کہ آپ خدا کے ساتھ جڑے ہوتے ہو. ٹھیک ہے, جب آپ بات کرتے ہو کہ آپ کی خدا کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, آپ کا خدا کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے اور آپ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہو. جب آپ کہتے ہو کہ آپ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ درست سمت میں چل رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ خدا مشرق کی طرف جا رہا ہے تو آپ شمال کی طرف جا رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ خدا جہاں پر آپ کو کہتا ہے کہ آپ رکیں, وہاں پر آپ رک جاتے ہیں. آپ کی خدا تک جو رسائی ہے وہ آپ کے ڈیسیجنز پر قائم ہوتی ہے. آپ اتنا ہی خدا کے ساتھ جڑے ہوتے ہو جتنا آپ اس سے محبت کرتے ہو, جتنی آپ اس کی بات کو سنتے ہو. اپنے حوالہ کی طرف بڑھتے ہو, اور یہ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط, اس کا 2 باب اور اس کی 18 آیت سے 21 آیت تک ہم پڑھیں گے. اور یہاں لکھا ہے, کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے. پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے, بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے, اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر, جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے, تعمیر کیے گئے ہو. اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے. آمین. دیکھیں یہ حوالہ کیا کہہ رہا ہے. یہ حوالہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پولس رسول جس شخص کو لکھ رہے ہیں, یہ خط جس کو لکھ رہے ہیں اور جس کلیسیا کو لکھ رہے ہیں, اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے. روح القدس کے ذریعہ سے ہی ہم باپ تک رسائی کو حاصل کرتے ہیں, لیکن یسوع وہ دروازہ ہوتا ہے جس میں سے ہو کر ہم باپ کے پاس آتے ہیں. یسوع نے کہا کہ کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یسوع وہ دروازہ ہے, اور اس دروازے کے اندر جانے کے بعد جو آگے کا سفر ہے وہاں پر ہمیں روح القدس اور یسوع دونوں کی ضرورت رہے گی. تو اسی لیے پولس رسول کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے. بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے. تو ہم اگر اپنے دل کے اندر اس خیال کو رکھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم خدا کے حضور میں ایک مسافر ہیں, ہم ایک پردیسی ہیں, ہم اس کے ساتھ واقف نہیں ہیں, یا خدا ہمیں نہیں جانتا. اگر ہم یہ سوچتے رہتے ہیں تو ہم بالکل بھی خدا کے ساتھ الائنڈ نہیں ہو پاتے, ہم اس کو ایکسس نہیں کر پاتے, ہم خدا تک رسائی کو حاصل نہیں کر پاتے. اور خدا کے گھرانے کے جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے کہ آپ خدا کے گھرانے کا حصہ, تب تک ہم ایک یتیم کی طرح زندگی گزارتے ہیں. ہم خدا کے ان ڈیوائن ریسورسز, اس کے ان الہی ذرائعوں کو حاصل نہیں کر سکتے, ہم ان تک رسائی کو حاصل نہیں کرتے, ہم ان شاہی خزانوں تک رسائی کو حاصل نہیں کرتے جب تک ہم اس کانفیڈنس میں چلنا نہ سیکھ جائیں جو اس تک رسائی اور اس کے ساتھ رشتے کے تعلق سے ہے. خدا تک رسائی کے بعد آپ کا جو بدن ہے, آپ کی جو شخصیت ہے, وہ خدا کے حضور میں مقدس بن جاتی ہے, کیونکہ آپ جب خدا کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں, آپ خدا کے ساتھ جب خدا تک آپ کی رسائی ہو چکی ہے, تو آپ اس کانفیڈنس میں چلنا شروع کرتے ہیں جہاں پر راست بازی کی پہچان میں آپ پختہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پاکیزگی آپ کی شخصیت میں بڑھنا اور بننا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یسوع مسیح آپ کو پاک کرنا شروع کرتے ہیں, اور روح القدس اپنے ریفائننگ ورک کو, یعنی کہ وہ کندن بنانے کا جو کام ہے, جو دل کو پاک کرنے کا, دل کو خالص کرنے کا جو کام ہے, اس کو وہ شروع کر دیتا ہے. آگے لکھا ہے, اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر, جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے, تعمیر کیے گئے. تو اب وہ بلڈنگ ہے جہاں پر رسولوں اور نبیوں کی نیو ہے. ٹھیک ہے, اب وہ بلڈنگ ہے جس کی فاؤنڈیشنز خدا نے اپنی نبوتوں کے ذریعہ سے رکھی ہیں, اپنی شریعت, اپنی تعلیم کے ذریعہ سے رکھی ہے, اور ان استادوں کے ساتھ مل کر خدا نے اس فاؤنڈیشن کو رکھا ہے جو خدا نے آپ کی زندگی میں قائم کیے تھے اور جو خدا نے دیے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے, تعمیر کیے گئے. یسوع مسیح وہ سرے کا پتھر ہے, وہ کارنر سٹون بھی ہے اور وہ سٹیپنگ سٹون بھی ہے.
ٹھیک ہے، وہ سرے کا پتھر ہے اور ہم اس کو رد کر کے باپ تک رسائی کو حاصل نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے۔ عمارت آپ ہیں، خدا نے آپ کو بنایا، لیکن ہماری الائنمنٹ تب تک درست نہیں ہوتی جب تک ہم یسوع کے ساتھ اپنے آپ کو درست سمت میں قائم نہیں کرتے، جب تک ہم اس تک رسائی کو پا نہیں لیتے، جب تک ہم اس کے حضور میں نہیں آ جاتے، تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم خدا تک رسائی کو حاصل کریں، کیونکہ یسوع نے کہا کہ کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، اور یسوع کے بغیر آپ اس ہم سفر کو بھی حاصل نہیں کر سکتے جس کا نام روح القدس ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ایک، میں اس طرح سے کہوں گا کہ جب آپ دروازہ ایک لگاتے ہو گھر میں تو اس کے تھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جب باہر ہوتے ہیں، دروازے سے باہر ہوتے ہیں تو آپ ایک تھڑے کو کراس کرتے ہو، اور آپ جب اس کو کراس کر کے دروازے کے اندر جاتے ہو تو آپ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، آپ ایک ڈفرینٹ سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں، آپ کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، آپ ایک نئے کمرہ میں ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور یسوع کو حاصل کیے بغیر، اس کو کراس کیے بغیر، یعنی کہ اس میں سے گزرنے کے بغیر آپ روح القدس کو حاصل نہیں کرتے، اور جب تک روح القدس کو حاصل نہیں کرتے تب تک باپ کی محبت آپ کے دل میں نہیں ڈالی جا سکتی، یہ ناممکن ہے۔ رومیو 5:5 کہتا ہے کہ خدا کی محبت ہمارے دلوں میں روح القدس کے وسیلہ سے ڈالی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں خود سے کوشش کر کے محبت کو حاصل نہیں کرتے، بلکہ یہ یسوع مسیح کے الہام، اس کو قبول کرنے، توبہ کرنے اور اس کے ذریعہ سے روح القدس کو حاصل کرنے کے بعد ہی ممکن ہے کہ ہم باپ تک مکمل رسائی کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ خدا کی خاصیت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کاروبار، آپ کا معاشرہ اور آپ کے لوگ جو کچھ بھی ہیں، آپ ان سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ خدا تک رسائی کو سمجھ جاتے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ خدا سب کچھ ہے آپ کے لیے اگر آپ اس کو یہ جانتے ہیں، تو اگر آپ اس کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں نا کہ وہ میری تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا، تو کئی بار ہم اس کو وہاں پر لمیٹڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کے قریب نہیں جا پاتے، تو وہاں پر پھر رسائی جو ہے وہ پوری طور پہ ممکن نہیں ہو پاتی۔ ہو سکتا ہے آپ 70% اس تک ایکسیس کو حاصل کریں، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ میری ضرورتیں وہ پوری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ میرا باپ ہے، مجھے اس سے محبت ہے اور میں اس کو اور زیادہ جاننا چاہتا ہوں، تو پھر آپ اس کو ان لمٹلی، یعنی کہ لازوال طور پر بغیر کسی حد کے آپ اس کو سمجھنا شروع کرتے ہو۔ خدا اتحاد کا خدا ہے۔ جب آپ یوحنا کی انجیل اور اس کا 17واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر یسوع نے جو دعا کی ہے باغ گتسمنی کے اندر، وہ ساری کی ساری اتحاد کے تعلق سے ہے، ونس کے تعلق سے ہے، روحانی اتحاد، روحانی ونس کے تعلق سے، اور پھر جسمانی طور پر بھی آپس میں محبت رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ یکسو ہونا یا یکجان ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہ ہماری تہذیب، ثقافت اور علاقائی پہچان سے بڑھ کر ہے، وہ الگ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ دوبارہ ملائے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی خواہش ہے، اور اسی لیے اس نے اپنے بیٹے یسوع کو بھی بھیجا۔ ہم نے ڈسکور جیزس سیریز کے اندر دیکھا ہے، تو آپ وہاں پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ہمیں اتحاد کے جھنڈے کے نیچے لانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگلا پوائنٹ ہے۔ خدا نہیں چاہتا، جب تک ہم یونٹی میں نہیں آتے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ پاتے، ٹھیک ہے۔ جو چیز خدا نے بنائی ہے وہ یہ احساس ہے کہ ہم کسی سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہمارا رشتہ کس سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خدا سے پیدا ہوئے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کی بلونگنگ جو ہے، آپ کا جو تعلق ہے وہ خدا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس کے ساتھ ایک فرق طرح کے رشتہ میں ہوں گے، آپ ایک فرق طرح کے لیول پر ہوں گے، اس کے ساتھ قربت میں، اس کے ساتھ رشتے میں، اور اس کے ساتھ رازداری میں۔ آپ کی ایک پرسنل ہسٹری ہوگی اس کے ساتھ ریلیشن شپ کی، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ خدا کے ساتھ رشتے میں ایک پرسنل ذاتی تاریخ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، وہ ایک ذاتی کتابچہ نہیں رکھتے جہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہوتا ہے کہ میرا اور خدا کا اب تک اتنا زیادہ تجربہ ہو چکا ہے، میں نے اور خدا نے اتنا زیادہ وقت گزارا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جو ہوں، میں بہت ساری چیزیں لکھتا ہوں جو وہ مجھے بتاتا ہے۔ میرے پاس ایک اپنا جرنل ہے جہاں پر خدا کی اور میری اپنی باتیں لکھی ہوتی ہیں جو وہ مجھے کہتا ہے اور جن کا جواب میں اس کو دیتا ہوں، تاکہ ایک پرسنل ہسٹری کریٹ کی جا سکے، تاکہ آپ اس تک رسائی حاصل کریں۔ جب تک آپ اس کو سننا نہیں سیکھتے، ٹھیک ہے، جب تک آپ یسوع کے اندر سے ہو کر، یسوع میں سے ہو کر، جب تک آپ یسوع میں سے ہو کر باپ کے پاس نہیں آتے، تب تک آپ اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو درست سمت میں لے کر آئیں تاکہ آپ باپ تک رسائی حاصل کریں۔ باپ تک رسائی حاصل کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اب خدا کو جانتے ہیں،
وہ انلمیٹڈ ٹریجرز کے ساتھ آتی ہے، لازوال محبت، لازوال خزانے، آسمانی برکتیں، آسمانی مقاموں میں آپ کا جو رتبہ ہے وہ بھی ریسٹور ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو شیطان نے آپ سے چرائی ہیں، جو چیزیں اس نے آپ کی زندگی میں ہلاک کی ہیں، جو چیزیں اس نے آپ سے چھین لی ہیں، وہ سب کی سب خدا ریسٹور کرتا ہے جب آپ خدا تک رسائی کو حاصل کرتے ہیں، اور یہ صرف یسوع کے وسیلہ سے ہی ممکن ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں لیکن وہ روح القدس کو ڈینائی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو روح القدس کو آپ ڈینائی کریں گے تو باپ کی محبت نہیں آئے گی، تو وہاں پر پھر آپ لمیٹڈ ہو جائیں گے، آپ محدود ہو جائیں گے اور خدا کے حضور میں پورے طور پر نہیں آ پائیں گے، آپ اس تک رسائی پورے طور پر حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جب بھی آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہچان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا جو ہے یہ وہی حصہ ہوتا ہے جہاں پر ہم یتیم ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ اعتماد نہیں ہوتا ہمارے دل کے اندر کہ خدا کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہم ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں یا علیحدہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اسی لیے الگ ہو جاتے ہیں، ہم خدا سے کئی بار الگ ہو جاتے ہیں بیکاز وی آر ناٹ الائنڈ ود ہم۔ جب ہم اس کے ساتھ درست سمت میں نہیں ہیں، ہم اس تک رسائی کو نہیں پائے ہوئے، ہمارا اور اس کے درمیان جو رشتہ ہے اس میں وہ اعتماد نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم ان چیزوں میں سکون ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں جو اس کی طرف سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر پھر رسائی کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ جب آپ خدا کے ساتھ رسائی میں ہوتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی جا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ ایک مثال لیتے ہیں، آپ ایک اعلیٰ افسر ہیں، مثال کے طور پہ آپ جو ہیں آپ ایک اچھے افسر ہیں پولیس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور جب کوئی پبلک فیسٹیول آئے گا تو وہاں پر سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس ایک اسپیشل پاس ہوگا، یا آپ کا اپنا جو جاب کا کارڈ ہوگا، جو آپ کا ڈیزگنیشن کارڈ ہوگا وہ آپ کے پاس ہوگا، اور جب آپ جائیں گے تو آپ ان کو وہ کارڈ دکھا کر اس فیسٹیول کے، اس میلے کے تمام حصوں میں آپ رسائی حاصل کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ممکن ہو جائے گا آپ کے لیے کہ آپ آگے بڑھ پائیں، تو کوئی آپ کو وہاں پر روکنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہم بھی ہیں، جب تک ہم یسوع کو قبول نہیں کرتے، جب تک ہم اس کی دی ہوئی پہچان کو، راست بازی کی پہچان کو قبول نہیں کرتے، تب تک ہمارے پاس وہ ایکسیسنگ کارڈ نہیں آتا جہاں پر ہم اس باپ تک رسائی حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو دیکھیے، چیک کیجیے۔ میرا یہ سوال ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹس کے اندر ضرور لکھ کر بھیجیے اور بتائیے کہ آپ کہاں پر اپنے آپ کو دریافت کریں، آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں، کیا آپ نے اس تھریش ہولڈ کو، اس تھڑے کو پار کر لیا ہے؟ تو دیکھیے، ٹھیک ہے؟ چلیں دعا کرتے ہیں۔ آسمانی خداوند، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم سارا جلال آپ کو دیتے ہیں یسوع مسیح کے لیے جو ہماری خاطر زمین پر آیا اور اس نے اپنی جان دینے سے گریز نہ کیا۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ اس کے وسیلہ سے ہم آپ تک مکمل رسائی کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم آپ کے نام کو سارا جلال دیتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین۔ فرینڈز، ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور مجھے آپ کا انتظار رہے گا، آپ کے کمنٹس کا بھی۔ گاڈ بلیس یو۔